ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ علامات قیامت پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے گیپ چونکہ کچھ آیا تو سوال میں کروں گی آپ سے۔ علامات قیامت جو ہم نے پڑھی ہیں، خود سے نہیں بتانی، جو علامات قیامت پڑھی ہیں وہ بتانا شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور ان کا دنیا سے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت آنا، پھر آپ کا وفات پا جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس فتح ہونا، اور ایک وبا سے طاعون کی وبا کا پھیلنا، حجاز سے آگ کا نکلنا، ارض حجاز سے آگ ظاہر ہونا، ترکوں سے جنگ، ترکوں سے جنگ ہونا، جو تاتاریوں سے ہماری جنگ ہوئی، تاتاری نسل ترک ہے نا، فتنوں کا فتنوں کا ظاہر ہونا، زنا کا عام ہو جانا، شراب کا عام ہو جانا، صبح کو مومن اور شام کو کافر، ہاں فتنے ایسے ہو جانا کہ بندہ صبح کو مومن شام کو کافر، علم اٹھ جائے گا، حرج زیادہ ہو جائے گا، علم کا اٹھا لیا جانا، یعنی کہ فزیکلی نہیں اٹھا لیا جانا، علماء کی کمی ہو جانا، اور حرج یعنی کہ قتل و غارت گری بڑھ جانا، مال بہت زیادہ ہو جانا، مال کی کثرت، خوشحالی کا دور، مال کی کثرت میں آ گیا نا وہ، وقت قریب ہو جانا، اور تقارب الزمان، وقت کا قریب ہو جانا، تجارت عمل کم ہو جانا، عمل کم ہو جانا، تجارت پھیلنے کی، وہ سب اس میں آ گیا نا، مال کی کثرت میں آ گیا نا، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے، اسلام کی کڑیاں ٹوٹنا، بالکل، اور یہ زنا شراب موسیقی کو حلال سمجھا جائے گا، زنا شراب اور موسیقی کو حلال سمجھنے والے علماء کا سامنے آنا، جھوٹے نبیوں کا اور دجال کا ظہور، نشر و اشاعت زیادہ ہو جانا، کتابوں کا چھپنا وغیرہ، امانت ضائع، امانت کا ضیاع، اور امانت کے ضیاع سے کیا مراد ہے؟ عہدے نااہلوں کے سپورٹ کرنا، جس میں پاکستان نمبر 1 پر ہے۔ تو کہتے ہیں نا ہم انور مقصود صاحب کہ پاکستان نمک پیدا کرنے میں دوسرے نمبر پر، نمک حرام پیدا کرنے میں اول نمبر پر ہے۔ تو نااہل حکمرانوں کے معاملے میں ہم نمبر اول پر ہیں اس وقت۔ مردوں کی کمی ہوگی، عورتوں کی، ہاں جی، مردوں کی کمی ہونا، عورتوں کی تعداد بڑھنا، عورتوں کا عریاں لباس پہننا، جھوٹ عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، ہاں، برا ہمسایہ ملنا، ہمسائے برے ہونا، نارمل، بالوں کا سیاہ ڈائی کیا جانا عام ہونا۔ شاباش، اچھا بتایا آپ نے، تقریباً سب بتائے۔ ایک آپ دجالوں والا بھول گئے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، دجال کا ظہور، مختلف دجالوں کا ظہور، یعنی کہ وہ تو دجال مسیح الدجال ہوگا نا، اسے دجال اکبر بھی کہتے ہیں، تو مختلف جھوٹے نبیوں کا، دجالوں کا ظہور۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی، روز مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی نیا لانچ ہوتا رہتا ہے، تو کل جو ہے وہ کسی نے مجھے بھیجا ہوا تھا، جواں علی سرکار، اے لوگ مبارک لگو میرے کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ بابا تو نہیں تھا، درمیانی عمر کا آدمی ہے، 40-45 سال کا، بہت لمبے بال ہیں اس کے، تو اس نے جٹاؤں کی شکل میں چھوڑے ہیں، لٹے بہت لمبی لٹے ہیں، تو وہ جی ظاہر ہے لٹے ہیں تو کنگھی تو کر نہیں سکتا نا، تو اس میں جوئے تو ہے، تو جواں علی سرکار۔ اچھا، وہ جوئے پڑھنے سے بھی وہ سرکار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو تو پتہ نہیں اذیت ہے کہ نہیں، ہمارے لیے تو بڑی اذیت ہے۔ ذوالخلصہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ذوالخلصہ بھول گئے؟ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب تک قبیلہ دوست کی عورتیں ذوالخلصہ کے بت پر اپنی کولے نہ تھرکاتی پھریں، میں نے آپ کو بتایا تھا دھمال ڈالنا، جیسے عرسوں پر آپ کی خواتین بھی ڈالتی ہیں، تو کیا تھا ذوالخلصہ؟ بھول گئے؟ بھول گئے، چلیں میں یاد دلا دیتی ہوں۔ ذوالخلصہ بت تھا یمن والوں کا، اور یہ بت اس طرح نہیں تھا، یہ کارو نہیں کیا گیا تھا، ایکچولی یہ قدرتی چٹان سی تھی، جس کی شکل جو ہے نا وہ جیسے کوئی مرد بیٹھا ہو، چٹانوں میں ہوتے ہیں پتھر ایسے،
درختوں میں بھی آپ دیکھیں شیپس ہو جاتی ہیں کہ آپ دیکھیں تو لگتا ہے فیس بنا ہوا ہے, لڑکی بنی ہوئی ہے, لڑکا بنا ہوا ہے, بادلوں میں بھی بن جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بنتے ہیں, بالکل بنتے ہیں, نارمل بات ہے, بنتے ہیں. تو وہ ایک نیچرل ایسی چٹان تھی, وہ لگتا تھا کہ مرد کا سر اور اوپری حصہ ہے, تو یہ اس کو پوجتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماشاءاللہ تبلیغ کی اور یمن والے مسلمان ہوئے تو ترک ہو گئی اس کی پوجا, لیکن چونکہ چٹان تھی تو توڑنا آسان نہیں تھا, تو چھوڑ دیا گیا, بس ترک کر دیا گیا. تو پھر جب عثمانیوں کا زمانہ حکومت آیا ہے, ترکوں کے ہاتھ میں خلافت آئی ہے, تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا. عام طور پر بڑا اس کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے, اصل میں جو اقبال روئے اس کے پیچھے, وہ مسئلہ خلافت کے خاتمے کا تھا, ترکوں کا نہیں تھا. ترکوں کو جب خلافت ملی ہے تو معذرت کے ساتھ اس میں کوئی خیر ایسی نہیں آئی, کیونکہ وہ غیر عرب تھے اور ان میں وہی خرابیاں تھیں جو ہم میں ہیں, تو وہ ساری خرابیاں لے گئے حرم میں. عربوں میں 1000 خرابیاں ہیں, عربوں نے حرمین میں خرابیاں انٹر نہیں ہونے دی, انہوں نے اپنا گند باہر ہی رکھا, لیکن انہوں نے وہ حرمین میں پہنچایا سب کچھ. لہٰذا حرمین میں حال یہ تھا کہ جیسے آپ یہاں نکلتے تو قدم قدم پہ مزار ہے, وہی حال وہاں پر تھا. اور یہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تعمیر بھی انہی کا کارنامہ ہے, جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری قبر کو پختہ نہ کرنا, میری قبر پر کوئی تعمیر نہ کرنا. تو جنہوں نے تعمیر نہیں کی ان کو ثواب ملے گا, یا جنہوں نے یہ تعمیر کی ان کو ملے گا؟ بتائیں جی. تو یہ جو آج تو بڑا وہ پوری چلاتے ہیں نا 2 گھنٹے کی, آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے سنگ مرمر لیا, یہاں سے سنگ سبز لیا. یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا کتنی سنگ باری ہونے والی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی تھی, نہ میری قبر پختہ کرنا, نہ میری قبر پر تعمیر کرنا, کوئی تعمیر نہ کرنا, اور میری قبر اور آسمان کے درمیان کچھ حائل نہ کرنا. تو اما عائشہ کہتی تھی کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ آ کر قبر پر سجدہ کرنے لگیں گے تو ہم یہ چھت ہٹا دیتے. کمرہ تھا نا اما عائشہ کا, تو چھت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کمرے میں دفن ہوئے ہیں. تو اما عائشہ سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کے ظاہر حضرت ابو بکر عمر کا دور آیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر عثمان کا دور آیا, تو بڑی خوشحالی کا دور تھا. تو ان کے جیسے لوگ پوچھتے تھے, کچی قبر تھی, کچا کمرہ تھا, تو ڈیفینیٹلی لوگ کیا پوچھتے تھے, قبر پکی نہیں کرنی, تھوڑا سا کمرہ بہتر نہیں کرنا. تو اما جواب اس کو دیتی تھی کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ قبر پر سجدے کرنے لگیں گے تو ہم تو یہ چھت بھی ہٹا دیتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا نہ میری قبر پکی کرنا, نہ میری قبر پر تعمیر کرنا, اور میری قبر اور چھت کے درمیان, آسمان کے درمیان کچھ حائل نہ ہو, کہ چھت بھی نہ ڈالنا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کمرے میں ہوئے, اور پھر وہ اما عائشہ وہاں رہتی رہی. پھر یہ جو ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی ہے نا, تو پھر ظاہر ہے کہ جگہ نہیں رہی, چھوٹی ہو گئی, جگہ کم پڑ گئی. پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موو کر گئی ساتھ والے کمرے میں, مگر پھر بھی ساتھ والا کمرہ ہی تھا. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے کمرے امہات المومنین سے قیمتاً خریدے, اپنی جیب سے پیسے دیے, حکومت کے پیسوں سے نہیں دی. اور سیکنڈ ایکسٹینشن کرائی مسجد نبوی کی. پہلی ایکسٹینشن کا پلاٹ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی مسجد تو بن گئی تھی نا, جو ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاٹ خریدا تھا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں جگہ کم ہو گئی ہے, تو ساتھ والا پلاٹ کوئی خریدے گا. تو حضرت عثمان بیچ میں ہی نکل گئے, خطبے کے بیچ میں ہی چلے گئے, اور جا کر اس کو پیسے دیے بیانے کے کہ کسی کو نہیں بیچنا, کتنے میں بیچو گے, جو اس نے قیمت مانگی, کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا, اس کو بیانے کے دیے, کہا باقی پیسے بھی میں دوں گا. تو وہ سیکنڈ پلاٹ جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا. پھر اس کے بعد مسجد کا کمپلیکس بڑا کرنا تھا, ماشاءاللہ بہت لوگ تھے, مسلمان ہو گئے تھے. تو پھر امہات المومنین سے کمرے خریدے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے نا, تو ان سے خریدے, ان کو گھر بھی دیا کمرے کے بدلے میں. سب امہات المومنین جو حیات تھیں ان کو ایک ایک گھر دیا, اور ان کو پیسے بھی دیے, اور ان کو وہاں شفٹ کیا. اور یہ جو مسجد جو تھی, یہ کمرے جو تھے, ان کو پھر مسجد میں شامل کیا. تو صرف یہ اما عائشہ والا کمرہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزہ جو بنا ہوا ہے, یہ ایکچولی اما عائشہ کا کمرہ تھا. اب انہوں نے اس کو پکا شکا کر دیا. اور اتنا مجھے رنج آتا ہے جہالت پر کہ
परसों भी जो है ना वो एक पोस्टमेंट नजर से गुजरी, शेर मैं भूल गई हूँ, मगर कुछ ऐसा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आज भी मौजूदा है कि गुम्बद खजरा का साया नहीं। गुम्बद खजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाया था, साहबा ने बनवाया था, तो फिर वो मौजूदा कित्थों आ गया? हाँ, गुम्बद का साया नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, नहीं है, मैं बताती हूँ। ये ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, मीनारों का साया आएगा, उसका नहीं आएगा। उसका जहां गुंबद है, आप एक प्याला लें, उसको धूप में मुंदा मार दो, प्याला लें, उसको उल्टा दे, ऊंधा दे, तो आप देखेंगे कि प्याले के इर्द गिर्द उसका साया रहेगा, जमीन पर उसका साया नहीं पड़ेगा, शेप की वजह से। ये एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट है। लिहाजा आप ये चले जाएं बादशाही मस्जिद, मीनारों का साया नजर आएगा, गुंबद का नजर नहीं आएगा। समझ आई? तो गुंबद का साया ना सिर्फ छत के ऊपर घूमता है, जिस छत पे गुंबद बना हुआ है ना, वो गुंबद के साथ साथ वहीं पे घूमता है, जमीन पर नहीं पड़ेगा। लिहाजा इट्स अ फैक्ट कि आप तस्वीरें भी आप मुख्तलिफ देखें कि वो जो छत की तस्वीरें ली गई होती है ना, तो वो जो रियल तस्वीरें होती है, एक इन्होंने पेंटिंग्स बनाई होती है, जो रियल तस्वीरें है ना, मीनारों का साया आपको नीचे फर्श में नजर आएगा, गुंबद का नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो बनता नहीं है। ये जो है लाइट एंड शेडो का जो एक उसूल है साइंस का, रिफ्लेक्शन ऑफ द थिंग्स इन लाइट, ये उसका उसूल है। तो इसमें ये कोई मोजिजे की बात नहीं है, ठीक है? लिहाजा ये इस तरह की बातें ना कतई गैर इस्लामी है और जाहिलाना है। आप कहते हैं भारत में जगन्नाथ एक मंदिर है, तो उसको ज्योमेट्रिकली ऐसा फॉर्म किया गया है कि उसका साया भी जमीन पर नहीं आता, ठीक है? उसका साया जमीन पर नहीं आता, उसकी अपनी, यानी कि इस पार्ट का साया इस पर पड़ेगा, इस पार्ट का साया इस पर पड़ेगा, जमीन पर शैडो नहीं पड़ेगा। वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म उन्होंने ऐसी बनाई है। तो वो भी बड़ा फखर करते हैं, उनका भी होता है कि जी उसके जो है ना रहस्यों में से है, राजों में से है, तो उसका शैडो नहीं बनता। उनको ये बातें सूट करती हैं क्योंकि उन बेचारों के पास इल्म नहीं है, वही नहीं है। हमें शर्म आनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैरान करने वाला मौजूदा ये है कि आपने सारी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी कहते थे ये सादिक है, ये अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी बार उंगली नहीं उठा सके। अल्लाह ने भी यही कहा, सूरह कलम देखिए ना, अल्लाह ने कहा, ये कहते हैं मोहम्मद दीवाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है नबी, देखते नहीं कि आपके अखलाक कितने आला। तो मोजज़ा बेहतरीन सीरत और किरदार होता है। इमारतें तो आप देखिए, मुगलों ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बनाई है इमारतें तो फिर अहराम मिस्र को जाकर सल्यूट करें, आज तक पिट रहे हैं सियासतदान, सॉरी साइंसदान। तो बात ये है, ये सारा कुछ जो है आर्किटेक्चरल फिनोनिमास है, मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशंस है, और किसी भी गुंबद का साया नहीं मिलेगा आपको जमीन पर, ठीक है? वो उसकी छत पर ही रहेगा। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की बात है। मीनारों का साया मिलेगा। मर जाते हैं हम लोग, गुंबद का साया नहीं है। हाँ, मुसलमान हो तो एक दफा जरूर लाइक करो। नहीं लाइक किया तो अस्तगफिरुल्लाह, इनसे हमें इस्लाम का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये सब तो इन्होंने फॉर्म किया। अच्छा, बात मैं आपसे ये बता रही थी कि इन्होंने बहुत ज्यादा ये चीजें की, कदम कदम पर मिजारात, बंदों के तो छोड़िए, घोड़ों के भी, सीरियसली गधों के भी, कि फुलां सहाबी के गधे का मिजाज, फुलां सहाबी के घोड़ा यहाँ दफन है, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें बहुत आम हो गई। तो यमन में भी जो पुरानी चीजें थी ना, वो उठ गई। तो फिर आप देखिए चीजें बढ़ती जाती है ना, तो जुल खलसा का बुत भी दोबारा पूजा जाने लगा, यानी कि वहां पर चढ़ावे वगैरह चढ़ाए जाने लगे। आगाज कहाँ से हुआ जी? सहाबा की बाबरकत कब्रें बनाने से बात यहां तक पहुंची। ये शिर्क ऐसे ही बढ़ता है। आप देखें ना, आज मुसलमान जो है वो गौसे आजम का बुत बनाकर पूज रहे हैं ना, उसका जो ये जो है लाल शहबाज के अंदर का तो बने 2 साल हो गए। अब रोक कर दिखाएं। अब ये जिन किसी से बोतल में समाया नहीं जा रहा। कल एक हिंदू पंडित, क्या मैं देख रही थी, उस बंदे ने बात बहुत सही की है, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मुझे नाम नहीं आता उसका, उनका कहना चाहिए, जाहिर अपने दीन का पंडित है वो। तो वो किसी ने सवाल किया कि ये नहीं, कि ये जो मुसलमान है तो ये हमारे इलाकों में रहते हैं, टाइप इस तरह का क्वेश्चन था। तो वो बड़े आराम से कहने लगे, आप उनसे क्यों चिढ़ते हैं? कि जितने लोग बड़े सगीर में मुसलमान हैं, असल में तो हिंदू ही हैं, क्योंकि ओरिजिनली तो हिंदू है, यहाँ के लोग हैं।
اسلام کا جو دھرم ہے اس کی باتیں ان کو اچھی لگی تھی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. مگر آپ دیکھیں کہ آپ بھجن کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے قوالیاں سنتے ہیں. اس بندے نے سملیرٹیز دی ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ جا کر اس نے کہا کہ کرشن پر، رام کے بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہ قبروں پر چڑھاتے ہیں. وہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہے تھے اور وہ ایک ہندو کو جواب دے رہے تھے تو وہ نہ ہو رہا تھا خطرناک. تو یعنی کہ اس نے اسی طرح کو اس نے کہا کہ آپ لوگ گائے کو مقدس مانتے ہیں تو وہ جا کر گھوڑوں کو مانتے ہیں. انہوں نے اس طرح کی کافی باتیں پوائنٹ آؤٹ کی اور کہا دیکھیں ہم میں ان میں فرق نہیں ہے. آپ کرشن بھگوان کو مانتے ہیں، وہ محمد صاحب کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی کچھ باتیں ان کو اچھی لگی تو انہوں نے ان کو قبول کر لیا. تو جس طرح یعنی کہ بھگوان کے انیک روپ ہیں تو اس کے بھیجے ہوئے لوگوں کو بھی کئی روپ ہیں. تو اس وجہ سے آپ نفرت نہ کریں، وہ آپ میں سے ہی ہے. لیکن یہ بات اس قدر شرمناک ہے ہمارے لیے. وہ ایک ہندو گرو ہے نا، اس نے یہ بات تو اس لیے کی کہ بھئی لوگوں میں جھگڑا نہ ہو شاید، لیکن یہ اس کا آبزرویشن ہے نا. ایک ہندو گرو کا آبزرویشن دیکھیں نا ہم مسلمانوں کے بارے میں، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں ان میں فرق کوئی نہیں ہے. صرف جو ہے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے ایک اور بندے کو جو کہ نیک تھے پسند کر لیا اور ان کا کلمہ پڑھنے لگ گئے. ورنہ بات یہ کہ ہم میں فرق کیا، فرق تو کوئی نہیں ہے. یہ اتنے ڈوب مرنے کی بات ہے نا. جیسے پہاڑ نے گلہری سے کہا تھا نا تجھے ہو ڈر تو تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. یہ ہمارے لیے وہ بات ہے. لیکن کل واقعی مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی اس بات سے، اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ کہتے وہ بندہ سچ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے وہ بندہ. تو ذوالخلصہ پر ان لوگوں نے دوبارہ سے چڑھاوے شروع کر دیے اور وہ عرس منایا جانے لگا. یعنی کہ وہ دھمال ہوتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا. تو باقاعدہ نا اس کا طواف ہوتا تھا، جس طرح یہ وہ قصور والے مزار میں لوگ طواف کرتے ہیں نا، تو باقاعدہ اس کے گرد وہ چکر لگاتے اور دھمال ڈالتے تھے. تو پھر عبدالعزیز بن سعود جو ہے، سوری سعود بن عبدالعزیز کے عبدالعزیز بن سعود، سعود تو اس کا فیملی نیم ہے. عبدالعزیز بن سعود کی جب گورنمنٹ آئی ہے نا، اور آل شیخ نے یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب جو تھے انہوں نے یہ سارا دوبارہ کلین کیا ہے حرمین کو، تو پھر اس کا بھی خاتمہ کیا گیا. تو میں نے آپ کو بتایا نا اس زمانے میں اس کو توڑا اس لیے نہیں گیا تھا کہ یہ ایک نیچرل چٹان تھی، تو بڑا مشکل کام تھا توڑنا. تو پھر کرینوں کے ذریعے اس کو توڑ دیا گیا اور بالکل ختم کر دیا گیا. تو کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. سمجھ گئے؟ یہ ابھی دیکھیں ریسنٹلی تو یہ ذوالخلصہ والی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. اب یاد رہے گا ذوالخلصہ کا؟ جی فرمائیے آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جو یہ دربار ہے کون سا بی بی پاک نے ان کی اوپننگ کی ہے، میں کہتی ہوں دیکھنے کو تعلق رکھتی ایسی لگی انہوں نے بنائی ہے اور اوپننگ کی ہے جو ہمارے نظام ہے. پتا نہیں جی میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہیں مل جائیں گے اور میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا نہیں کرنے لگیں گے. تو آپ دیکھیں 2 بت تو خیر سے بن نہیں گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب دیکھیں بات کہاں تک، وہ کہتے ہیں بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. تو اب دیکھیں کہاں تک یہ اینڈ ہوتا ہے. لیکن بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ کی مدد پکڑنی چاہیے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات تب تک ختم نہیں ہوں گے، یعنی کہ ٹائم ختم نہیں ہوگا، اینڈ آف ٹائم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لات و عزا کی پوجا دوبارہ شروع نہ ہو جائے. یہ بالکل اینڈ کی نشانی ہے. یہ بالکل اینڈ کی، جب مسلمان ختم ہو جائیں گے نا، کعبہ وغیرہ توڑ دیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہاں بتوں کی پوجا شروع ہوگی. مگر یہ اینڈ کی نشانیوں میں سے. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، بخاری کی یہ روایت ہے اور اس کا نمبر 7048 ہے، 48 ہے. کتاب الفطر میں اس کو روایت کیا گیا. مسلم کی بھی ہے یہ روایت، یعنی کہ متفقن علیہ ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ آئی ہے. میں نے کیوں اس کا نمبر خاص طور پر بیان کیا؟ تاکہ اس روایت کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا علی حوضی انتظر من یرد علی فیوخذ بناس من دونی
फ़अक़ूलु उम्मती फ़युक़ालु ला तदरी मशौ अलल कहकारी कालुब्नु मुलीकता अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन नरजा अला आकाबिना औ नुफ्तन। कि कयामत के दिन मैं हौज़ कौसर पर हूँगा और अपने पास आने वालों का इंतजार करता रहूंगा, इनकी उम्मतियों का, और हौज़ कौसर पर कुछ लोगों को मुझ तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं कहूंगा ये तो मेरी उम्मत के लोग मिलेंगे, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। तो जवाब मिलेगा कि आपको मालूम नहीं, ला तदरी मशौ अलल कहकरी, आपको मालूम नहीं, ये लोग तो उल्टे पांव फिर गए थे। और इसी रिवायत को इब्ने उबई मुलीका ने बयान किया, और वो जब ये बयान करते तो कहते, ए अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं कि हम उल्टे पांव फिर जाएं या फितने में पड़ जाएं, कि दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन नरजा अला आकाबिना औ नुफ्तन। तो बिद्दात में पड़ना, नई नई चीजों को ईजाद करना। लिहाजा एक दूसरी चेन में इसी हदीस का जवाब यूं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये तो मेरी उम्मती है, तो जवाब मिलेगा, ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या नई नई बातें पैदा की। ये भी बुखारी की रिवायत है, अगले ही नंबर है 4049, यानी कि वो 4048 थी जो पहले बयान की, ये 4049। समझ गए? तो इसलिए मैं आपको जो बार बार कहती हूँ ना कि मुहद्दसात में शामिल ना हो, नई चीजों में, बिद्दतों में ना पड़े। जैसे अभी बहन ने पूछा कि ये जो बदीउल अजाइब वाली जो दुआ है, तो इसमें लफ्जों की तो कोई गलती नहीं है, मगर बिल्कुल खुद साख्ता है। तो मासूरा को छोड़कर खुद साख्ता में ना पड़े। और बेशुमार चीजें कुरान खानी से शुरू हो और फिर आगे 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 हर चीज, नहाने में कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जी। सुन्नत पर आ जाए, गैर मस्तून हर चीज छोड़ दे। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक लोग मसाजिद में एक दूसरे पर सजावट करने में, तज़ीनो आराइश करने में फख्र ना करने लगे। तो आपने देखा ही है, ये हरम में ये फैशन शुरू हुआ तुर्कों से। तुर्कों से पहले हरमैन सादा थे। ये जो आप देखते हैं ना, बड़ा बड़ा सोने का मुहम्मद लिखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तुगरे बने हुए, ये तुर्कों ने बनाए। अब उसके बाद फिर अरबों ने भी अब मुकाबला तो करना है ना। ये गुलाबी काबा पे भी जो डिजाइन है तुर्कों उन की है, सोने की उन्होंने शुरू की है। पहले गलाफे काबा तो शुरू से था, लेकिन सादा डाला जाता था। फिर इसको जो है थोड़ा सा जो है इसके ऊपर हल्की फुल्की काम जो है वो उमवियों ने शुरू कराया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। उस्मानियों ने फिर एंड पर पहुंचाया। सादा कपड़ा डाला जाता था, सादा कपड़ा, कपड़ा गिलाफ डाला जाता था पर सादा होता था। सबसे पहले इसके ऊपर हल्का सा काम करवाया था, हल्का सा इसको सजाया था, लेकिन वो बहुत लाइट था। मैं ये नहीं कह रही कोई जायज था, वहीं से शुरू हुआ ये। वो था ये जो थे उम्वी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक। असल में पता है मसला क्या होता है, मैं बताती हूँ। हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, फिर कुछ तो करना है ना। जब ये आए, आप देखें अब्बासी, तो इन्होंने सोचा अब हम क्या करें। फिर इन्होंने जो है ये मुहर्रम वगैरह का को प्रमोट किया, मुहर्रम की छुट्टियां छुट्टियां देनी शुरू कर दी, तो ये मुहर्रम का कॉन्सेप्ट आम कर दिया। कॉन्सेप्ट तो था मगर सरकारी सपोर्ट नहीं थी ना। तो इन्होंने, क्योंकि अब अब्बासियों को क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के हैं, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की फैमिली थी ना अब्बासी। तो अब इनको क्या हुआ कि भाई अब हम आले रसूल से हैं, खानदान है, तो अब हम शो करें। फिर फातिमी आए। अब फातिमी खलीफा जो था उसने कहा मैं क्या करूं। उसने पहली दफा फिर 600 हिजरी था, पहली दफा मिलाद का जुलूस निकाला कि हर किसी को इस्लाम से मोहब्बत नहीं थी, शो करना था, शो करना था, हम नजर आए, हम बड़ा प्यार करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुछ ऐसा काम करें। तो वो फिर शो करने के लिए कुछ तो तमाशा लगाना पड़ेगा ना कि नजर आए। लेकिन वो तब राइज नहीं हो सका, तो फातिमी की हुकूमत भी नहीं चली और फिर ये सिलसिला भी नहीं चला। बड़े सगीर में तो ये बहुत बाद में अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ है। और उसकी जो एप्लीकेशन दी गई थी 1862 में दी गई थी, और बाकायदा उसमें ये दिया गया था, बाकायदा दिया गया था कि जी हिंदू जुलूस निकालते हैं दुशहरे का, तो हमें भी इजाजत दी जाए, हम अपने नबी की पैदाइश का जुलूस निकालें। और आप देखें मेराज दिन मोची,
आसफ कबाबी, यानी कि आम लोग थे। 4 लोगों के दस्तखत है, 2 के नाम मुझे याद रह गए, 2 के नहीं, पर वो आम दुकानदार थे, कोई किसी आलिम ने उठकर एप्लीकेशन नहीं दी थी। तो जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इजाजत दे दी, निकाल लो जुलूस, उनको क्या, उन्होंने तो आजादी दी ना, उन्होंने कोई ना अच्छा किया ना बुरा, उनको अपना जुलूस निकालने की इजाजत है, तुमने निकालना जाओ तुम भी निकालो। तो पहला जुलूस 1862 में निकला था बरेसरी। उसके बाद फिर ये मुसीबत किसी से पकड़ी नहीं गई, ये बढ़ते बढ़ते ये आज का दिन आ गया। तो बहरहाल जी बिद्दतों से बिल्कुल दूर रहे। और मस्जिदों को सजाने का, जैसा कि मैंने कहा, मुकाबला ये आज देख ले, अजीब अजीब तरह से मस्जिदें डेकोरेट हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या मस्जिदों में लग रहा है और बन रहा है। तो मस्जिद तो सादा होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ने खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाए नमाज इतनी उस जमाने में थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो चादर लेते थे वो चादर बिछा लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चादर आई थी, यानी कि नई चादर मंगवाई थी आप, वो जो चादरों के ताजर थे उनसे आया करती थी, जब उनके पास लौट आती थी वो आपको चादर भिजवा देते थे, आप पेमेंट कर देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली हुई थी नई चादर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का वक्त था, सुन्नतें पढ़ने के लिए आपने वो बिछाई, उसके ऊपर लाइनिंग थी, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी लाइनिंग थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस पर फिरी, तो आपने सलाम फेरा और जो चादर उठा कर कहने लगे जाकर उसको उनको वापस करें, इस वक्त उनका नाम मेरे ज़हन में अटक गया, उनको जाकर वापस करें और उनसे कहें कि सादी चादर, सादी, इनके नमाज में खलल नहीं आना चाहिए। तो ये जो मस्जिदों में इतने डिजाइन बने होते हैं, मस्जिद नमाज पढ़े कि मस्जिदों के डिजाइन देखें, वो कमीज के डिजाइन में उलझ जाते हैं नमाज। बात बिल्कुल। करते तो हैं आगे होता है। तो शर्टों पे कोई ऐसा मैं प्रिंट अक्सर ये करती हूँ, व्हाइट कपड़ा रख लेती हूँ, वो कमीज के डिजाइन में बंदा उलझ जाता है। तो मसाजिद को सजाना बिल्कुल गैर जरूरी, बस उसको नॉर्मल साफ, यानी कि मस्जिद साफ प्लेन वाइट होनी चाहिए, ऑफ वाइट होनी है कि सादी हो, उसको कंफर्टेबल बनाएं। जैसे सर्दियों में हीटिंग का इंतजाम हो, गर्मियों में एसी का, शरीर गर्मी में एसी का इंतजाम हो, कि कंफर्टेबल बनाए, बंदा कंफर्टेबल होकर इबादत कर सके, दैट्स ऑल। हाँ, जिस चीज का इंतजाम होना चाहिए वो है खुशबू, जो यहाँ किसी मस्जिद में नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मस्जिदों में खुशबू का एहतमाम करो, अपनी मस्जिदों में खुशबू जलाया कर। वो खुशबू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं है हमारा। हाँ जी, वो तो हमें तराज करने के लिए तो बैठे हैं ना। हमारी दुनिया में पैदाइश का मकसद ही यही है, दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से है सिर्फ जान पहचान के मखसूस लोगों को सलाम किया जाएगा। और मैंने पहले भी आपसे वजाहत की कि ये महफिलों में है, बाजार की बात नहीं हो रही। महफिल में आए तो सिर्फ जिसे जानते हैं उसको आकर सलाम करें, बाकियों से सलाम ना करें। जब महफिल में आए तो कलेक्टिवली सबको सलाम करना चाहिए। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि एक एक हाथ से मिला, एक एक से हाथ मिलाना भी कोई जरूरी नहीं है। एंटर हुए ना, आप कमरे में आए, आप 25 लोग बैठे हैं, आप कलेक्टिवली सबको अस्सलामु अलैकुम, सबको सलाम किया, सबको करें। ये नहीं कि चुपचाप चले जाए, उस एक बंदे से या 2 बंदों से सलाम करें जिनको आप जानते हैं, ठीक है। तकालब उस जमान तो आप देख ही चुके हैं कि वक्त करीब हो जाएगा ना, वक्त करीब हो जाएगा, अमल कम हो जाएगा और बखीली डाल दी जाएगी। ये हदीस कई मफाहिम में आप पढ़ चुके हैं, सुनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में पूछा गया, आपने फरमाया इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है, इल्मुहा इंदा रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, इसका इल्म मेरे रब के पास है, वो इसका इल्म किसी को भी नहीं देगा, ठीक है। ये जो है सूरह आराफ की आयत आपने तिलावत फरमाई। फिर आपने फरमाया वलाकिन उखबिरुका बिमशारतिहा वमा यकुनु बैना यदैहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अलबत्ता इसकी कुछ निशानियां तुम्हें बता देता हूँ जिससे पहले जाहिर होकर रहेंगी। इन्ना बैना यदैहा फितनतम व हरजन, तुम्हारे और उसके दरमियान हाइल है फितना और हरज। कत्लो गारत गरी, हरज मैंने पहले भी अर्ज किया कि खून रेजी, तो देख ले, और फितनों का हाल भी देख ले, रोज एक नया फितना है। इतने फितने हैं कि समझ नहीं आती किस किस का जवाब दे। कालू या रसूल अल्लाह,
अलफितनतु कद अरफना फमल हर्ज। हमने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितने से तो हमें आगही है, क्या होता है, हर्ज क्या है? आपने फरमाया बिलिसानिल हबशतिल कातिल। आपने फरमाया ये हबशी जुबान का, अफ्रीकन जुबान का लफ्ज है और इसका माना है कत्ल। फुरेजी बढ़ जाएगी। अब देखे ना, कत्ल का सुनकर कुछ होता ही नहीं है हमें, क्योंकि वो इतना आम हो गया है। अभी यही जेनोसाइड ही देख लें जो गजा में हुई है, 15 दिन में 20,000 लोग मारे गए, और आप देखें मरने वालों में अक्सरियत बच्चों की थी। काला वयुल का बैन नासिक तनाकुरु फला यकादु अहदु अन यारिफू अहद। और आपने फरमाया लोगों में अजनबियत डाल दी जाएगी, कोई आदमी किसी आदमी को नहीं पहचानेगा। क्या मतलब है? अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है ना। पहले हम कहाँ कहाँ तक रिश्तेदारों को पहचानते थे, है ना, यानी कि जैसे पुप्पो की नंद के फैमिली से भी वाकफियत होती थी, सब एक दूसरे को जानते थे। अब सगे मामू के बच्चों को होता है ना कि यानी कि जैसे मेरे कजन्स के बच्चे हैं, तो 4 साल बाद शादी भी मिल रहे हैं, तो एक दूसरे को पहचानते नहीं पहचानते ना। हम कहते हैं अच्छा ये तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, अच्छा ये तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। तो मतलब ये है कि रिश्तों से मिलना खत्म हो जाएगा, एक दूसरे से मेल मिलाप खत्म हो जाएगा। और क्या हमने मिलना है, हम तो घरों में बैठे हुए ना, बैठे होते हैं सब और अपने अपने मोबाइल लैपटॉप पे लगे हुए, है ना। तो यही मुराद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अभी मैंने आपको ये बात वैसे भी सुनाई अल्हम्दुलिल्लाह, कि अनकरीब लोगों पर ऐसा वक्त आ जाएगा कि धोखा आम हो जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा समझा जाएगा, खायन को अमानतदार और अमानतदार को खायन कहा जाएगा। वयंतिकू फीहा रौबी एक सेकंड जी। वयंतिकू फीहा रुवैबिज़ा, रुवैबिज़ा खूब बोलेगा। सहाबा ने अर्ज किया मा रुवैबिज़ा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुवैबिज़ा क्या है? काल रजुलन ताफतु फी अमरिल अम्मा, कहा ये वो कमीना शख्स है जिसे अवाम के मामलात का मुख्तार बना दिया जाए। ठीक है, तो आपके हुक्मरान, मेरे हुक्मरान, पूरी इस्लामी दुनिया के हुक्मरान कम ज़र्फ का मसल, जिनमें कोई हौसला ही नहीं। देखें जी, जो ज़र्फ वाले होते हैं ना, उनका ज़र्फ नजर आता है। बहुत सारे लोगों की बात है, बहुत सारे लोगों की बात है। खलीफातुल राशिदीन की बात करेंगे तो कहेंगे जी वो तो सहाबा थे। अब आम लोगों की बात कर लें, ये जो थे ना, फरीद खान, शेरशाह सूरी, ये सही वाक्य उस बंदे का। शेरशाह सूरी जो था, उसने आपको पता है कब्जा कर लिया था, हमायूं को भगा दिया, बड़े सगीर का हाकिम भी रहे। तो ओल्ड रावी तब बहता था, तो वो पुल पर से गुजर रहे थे अपनी आर्मी के साथ, शिकार शकूर पर निकले थे। तो बड़े गालिब हुक्मरान थे, जालिम भी थे एक हद तक, जैसे दुनियादार हुक्मरान होते हैं, लोग डरते थे। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसके जो है ना गाय को उसके सिपाहियों का खैमा लगा हुआ था, उन्होंने पकड़ा, काट के खा लिया। तो वो बेचारी अकेली बूढ़ी औरत थी, उसके साथ उसका पोता था, बेटा बूटा मर गया हुआ था, तो वो गाय से ही उनकी गुजर बसर थी। तो उसने कोशिश की बादशाह तक पहुंचने की, पर कौन पहुंचने देता। तो वो उसको पता चला कि बादशाह ने इधर से गुजरते, तो पुल पर खड़ी हो गई रास्ते में अम्मा जी। तो जब बादशाह गुजरा तो उसने दूर से कहा बादशाह मेरा हिसाब इस पुल पर करेगा कि पुलिस रात पर। तो रुके। फरीद खान असल नाम है, शेरशाह सूरी मशहूर थे, इनका लकब था। उतर आया, कहने लगा अम्मा पुलिस रात की तो मुझे ताकत नहीं है, बताए क्या बात है। अम्मा ने कहा कि मेरी गाय थी, मैं अकेली औरत हूँ, मेरा यतीम पोता है जिसे मैं पालती हूँ, और उस गाय पर हम दादी पोते की गुजर बसर थी, तुम्हारे फौजी मेरी गाय खा गए। उसने उसको तो खैर माल शाल दिया, राजी किया, और फिर उन फौजियों को सजा भी दी। देखिए ये एक ना असल वाले, वो था तो सरदार ही ना, वो सरदारी खानदान से था, आगे बढ़ के उसने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई दिल जो होते हैं ना बड़े होते हैं, कोई उनके अंदर जर्फ होता है, किसी लेवल पर उन लोगों में इंसानियत होती है जो नजर आती है। और इस तरह के कई अच्छे वाकयात आपको मिलेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये हकीकी वाकयात है, मैं आपको कहानियां नहीं बता रही। कि जब जंग चल रही थी और उस तरफ जो है वो लायन हार्ट, क्या मशहूर नाम था, लायन हार्ट तो लकब था ना, जो यूरोपियन फौज थी ना, उनके जो सिपा सालार थे, वो लंदन के एक शहजादे थे, नाइट थे, विलियम, विलियम नाम था, प्रिंस विलियम।
اور شیر شاہ کہہ رہے صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے عیسائیوں نے کہتے تھے دا لائن ہارٹ، شیر دل، کہ بڑا بہادر ہے یہ بندہ، جم کر مقابلہ کیا، واقعی کیا. تو جو ہے یعنی کہ وہ یورپین آرم فورسز کے سپریم کمانڈر تھے اور ادھر صلاح الدین تھے. تو ایک علاقہ فتح کیا مسلمانوں نے، یہ تو ایک سیریز آف وار ہے نا، یہ ایسے نہیں کہ سیدھا جا کر یہ روستم فتح کر لیا تھا. فلسطین کی پوری جنگ کی کہانی ہے، تو لہٰذا یہ کئی سال چلی اور اس کے کئی مرحلے ہیں. تو کوئی ایک شہر فتح ہوا تو مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا اور پیچھے ہٹنا پڑا عیسائیوں کو. تو ایک عیسائی عورت کا بچہ کھو گیا، تو وہ بہت پریشان تھی، ظاہر ماں تھی. تو وہ گئی ولیم کے پاس اور کہنے لگی کہ میرا بچہ نہیں، مجھے ڈھونڈ دو، میرا ایک ہی بچہ. تو وہ کہنے لگا ولیم کہ بھئی یہ شہر تو اب صلاح الدین کے قبضے میں، تم اس کے پاس جاؤ، وہ کر دے. تو وہ گئی اور اس نے جا کر کہا صلاح الدین سے کہ میرا بچہ کھو گیا، میرا چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، تو چند ماہ کا، تو میرا بچہ ڈھونڈ دے. تو صلاح الدین ایوبی نے ظاہر کوئی پہچان وغیرہ پوچھی ہوگی تو اناؤنس کرایا، تو تلاش کیا گیا اور وہ بچہ مل گیا، کسی سپاہی کے پاس تھا، وہ لا کر دے دیا گیا. ٹائم لگا لیکن بچہ ڈھونڈ کر دے دیا گیا. میں آپ سے کہنا صرف یہ چاہتی ہوں، اس خاتون نے کہا کہ وہ تو یعنی کہ کافر ہے، بے دین ہے. اس نے کہا کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ہماری طرف اپنی جگہ وہ اعلیٰ ظرف ہے، تم جا کر اس سے کہو وہ تمہارا کام کر دے گا. اور کر دیا، کیا صلاح الدین نے. اتنا ٹرسٹ تھا ایک دوسرے پر، اتنا مسلمانوں کا بھروسہ تھا کہ پرنس ولیم کو یقین تھا کہ صلاح الدین اس ماں کی بے قراری، حالانکہ اصول یہ ہے، یہ عیسائیت کا بھی اصول ہے کہ جنگ میں جو قیدی ہاتھ آئے وہ غلام بنا لیے جائیں، پورا حق حاصل ہے نا. تو وہ بچہ بھی تو ایک غلام ہی تھا نا مستقبل کا. لیکن اس نے کہا ولیم نے کہ تم جاؤ اور صلاح الدین تمہارا بچہ دے دے گا. اور ایسا ہی ہوا، ایک ماں کی طرف دیکھ کر صلاح الدین نے آرڈر دیا کہ یہ بچہ ماں کو واپس کر دیا جائے. اور وہ بچہ ڈھونڈا گیا. اتنا سمپل تو نہیں نا رہا ہوگا، کوئی ایک ہی بچہ تو نہیں تھا، ڈھونڈا گیا. جتنا بھی ٹائم لگا، جو کچھ بھی ہوا، اس عورت کا بچہ ڈھونڈ کر دے دیا. تو یہ کیریکٹرز ہوتے ہیں جی، یہ کیریکٹرز ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں، سیرت ہوتی ہے، اور یہ نسلوں میں ڈیولپ ہوتی ہے. نہ کوئی ایک دن میں کمینہ بن سکتا ہے اور نہ کوئی ایک دن میں عظیم ہو سکتا ہے. یہ تو نسلوں کی تربیت کے بعد جا کر عظمت پیدا ہوتی ہے، اور نسلوں کا جو دیوالیہ پن ہے نا، وہ جا کر کمینگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. لہٰذا آپ صلاح الدین ہی کو دوبارہ میں ان کی مثال دوں گی کہ ولیم جو تھے وہ یورپ سے آئے تھے، انگلینڈ کے تھے نا، نائٹ تھے، شہزادے تھے. تو وہاں تو ٹھنڈا علاقہ ہے، فلسطین تو بالکل اپوزٹ ہے، اوپر سے جنگیں چل رہی تھیں. تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، جب امریکہ یورپ سے آپ کے رشتے دار آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھنڈ نہیں لگتی ان کو، گرمی لگ جاتی ہے، موشن لگ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ موسموں کا بہت فرق ہے. تو وہ بھی بیچارے بیمار ہو گئے، ولیم بھی جب آئے. تو صلاح الدین کو جب پتا چلا کہ مسلسل ولیم بیمار ہے تو انہوں نے اپنا طبیب بھیجا، اپنا پرسنل طبیب بھیجا. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان سے علاج نہ کرواؤ، تمہارا دشمن ہے صلاح الدین. تو اس نے کہا صلاح الدین وہ دشمن نہیں ہے جو ایسے وار کرے، وہ جو مقابلہ کرے گا میدان جنگ میں کرے. تو صلاح الدین کے طبیب سے علاج کروایا اور ٹھیک بھی ہوا. جن کے صلاح الدین نے باقاعدہ میسج بھیجا کہ آپ کے طبیب یورپ کے ہیں، انہیں یہاں کی بیماریاں نہیں پتا، میرے طبیب سے علاج کرو، یہ یہاں کا ہے، لوکل ہے، اس کو پتہ ہے بیماریوں کا علاج کیا ہے. آپ دیکھیں اتنا اعتبار تھا مسلمانوں کا. آج تو ہم اس لائق نہیں کہ بھائی بھائی پہ اعتبار کریں. یہ ہوتا ہے جی کمینہ پن اور عظمت. وہ ایک نظم غزل ہے، سوری، تو اس کا ایک شعر ہے مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ جو خاندانی رئیس کو وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں. تو رویے بتا دیتے ہیں. دولت اور پیسے سے انسان میں عظمت نہیں آتی، عظمت اور کردار نسلوں کی تربیت سے ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا، آپ دیکھیے جو بڑے بڑے سردار تھے اسلام سے پہلے، بعد میں بھی وہی بڑے بڑے سردار رہے. ایسا ہی ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ نے کہا جو اسلام سے پہلے باعث خیر تھے وہی اسلام کے بعد بھی باعث خیر ہوئے. جس میں خیر ہے وہی خیر کو لائے گا نا. تو وہ آپ دیکھیں وہی بڑے بڑے لوگ تھے اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. ان کو صرف جو سائیڈ ہے وہ صحیح مل گئی، ڈائریکشن ان کی صحیح کرتی ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا کمینگی، یہ ظرف کی تنگی کا نام. اور اعلیٰ ظرفی کیا ہے؟
دل میں گنجائش ہونا. تو یہ نسلوں کی تربیت سے آتی ہے, اس کا پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں. لہٰذا پیسہ آ سکتا ہے اور پیسہ جا بھی سکتا ہے, لیکن وسعت ظرف, اعلیٰ ظرفی, یہ پیسے کے ساتھ نہیں جاتی, اور کم ظرفی پیسے کے ساتھ نہیں جاتی. یعنی پیسہ آ جانے سے اعلیٰ ظرفی آتی نہیں ہے, اور پیسہ چلا جانے سے اعلیٰ ظرفی جاتی نہیں. یہ کمین کی ایک سوچ ہے. لہٰذا یہ بڑے بڑے امیروں میں ہوتی. لہٰذا معذرت کے ساتھ, لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے میں ان کی تعریف نہیں کر رہی, ان میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں ہے, لیکن نسلی ہے نا, یہ جو دبئی کے شیخ خاندان ہے, سعودیہ کا شیخ خاندان ہے, یہ نسل سے بادشاہ ہے, شیخ ہے, تو ان لوگوں میں ایک خاص قسم کا وقار ہے نا. وہ جب پبلک میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کم از کم دیکھ کر اچھا تو لگتا ہے نا. ہمارے تو ٹٹ پونجی ہیں بیچارے, ان کو کھڑا دیکھ کر بھی شرم ہی آتی. ان کا بس نہیں چلتا وہ کس کے گھٹنے چومے اور کس کے پیروں میں بیٹھے. ان کو تو کھڑے ہونے کی بھی ایک تہذیب ہے نا. ایک بادشاہ ہو, ایک حاکم ہو, ایک آپ کا پبلک فگر ہے نا, اس میں ایک وقار ہونا ہی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہے. جیسے اگر میرے ابا ہوں تو میں چاہوں گی نا کہ میرے ابا باوقار طریقے سے ملے میرے سسرال میں, مجھے شرمندہ نہ کرا. جنون بات ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارے لیے ایک طرح باپ ہی ہوتی ہے, قوم کے باپ ہوتے ہیں. اب کیوں بابا قوم کہتے ہیں جناح کو؟ کیونکہ حاکم قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم جو ہے اس کے لیے بمنزلہ باپ کے ہے, اور قوم جو ہے وہ حاکم کے لیے اولاد کی طرح. تو لہٰذا یہ جو ہے ہمارا حق ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ باوقار ہوں تاکہ ہماری عزت ہو سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کی معذرت کے ساتھ, لیکن وہی بات ہے نا, اصل پیچھے نہیں ہے, اور بس کسی نہ کسی طرح یہ لوگ آ گئے ہیں سیاست میں یا عہدوں پر آ گئے ہیں, تو ان کے اندر وہ وقار ہے ہی نہیں. وہ آپ کو دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کیوں مجھے نظر آ رہا ہے نا. تو یہی ہے, یہ کمینگی اور اعلیٰ ظرفی ہے, یہ آپ کو فرق نظر آ جاتا. آپ نہیں چینج کر سکتے بھیا, یہ چینج نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ نیچرل ہے, یہ رویے جو ہے نا, میں نے آپ کو کہا نا, یہ نسلوں میں بڑھتے ہیں, نسلوں میں بڑھتے ہیں. لہٰذا جب نپولین ہار گیا نا نپولین, پھر قید میں ڈال دیا گیا, تو اس کا ایک جرنلسٹ جو ہے نا وہ لینے کے لیے پہنچی انٹرویو. تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہ قید میں تھا کہ آپ کو کوئی دقت ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جو آتی ہے نا میڈ کام کرنے, تو یہ مجھے کہتی کمرے سے باہر جا کر بیٹھے, میں نے صفائی کر دی. تو وہ کہنے لگی کہ آپ نا اپیل کریں اس بد مزاجی کے خلاف نا, تو میں چھاپوں گی. تو کہنے لگا کہ میں ایک جنرل ہوں, میں صرف آرڈر دیتا ہوں یا ایڈوائز, میں نے کبھی درخواست نہیں کی. تو یہ واقعی آپ کا ایک جو اٹائر ہے وہ ہونا چاہیے, آپ کا ایک وقار ہونا چاہیے, اور وقار کپڑوں سے نہیں بنتا. لہٰذا عمر کو دیکھیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے میں ہی رہے نا, وہ تو نکلے ہی نہیں. ان کا تو معاملہ بڑے ہی بہت ہی اعلیٰ درجے کے متقین کے ساتھ پڑا واسطہ. ڈائریکٹ کام انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے, لیکن فزیکلی وہ صحابہ کے ساتھ ان کا جو تھا ڈائریکٹ انٹریکشن تھا, تو صحابہ تو تربیت یافتہ تھے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ٹریولنگز کی ہیں, مختلف قوموں سے ملے, مختلف کام کیے, کتنے ڈریسز بنوائے انہوں نے, کتنی تیاری کی, کوئی تیاری شیاری نہیں کرتے تھے. مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب بھی آپ کو پتا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار بھی پتا ہے. کیوں تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار؟ اس لیے تھا کہ وہ ایک باوقار انسان تھے. ان کا خاندان تو نسلوں سے سفارت کاری میں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ابا کے ابا, یہ تو تھے ہی سفیر. جب بھی کیسر و کسرا کی طرف کوئی میسج بھیجنا ہوتا تھا, کوئی کام کرنا ہوتا تھا, انہی کا خاندان بھیجا جاتا. تو عمر تو شروع سے حکومتی کاموں میں لگے ہوئے تھے, اور پڑھے لکھے آدمی تھے, اور تھے ہی باوقار. لہٰذا آپ سب کو پتا ہے کہ جب یہ فلسطینی کی فتح کے معاہدے کے لیے عمر گئے ہیں, تو انہوں نے تو کوئی نیا ڈریس نہیں بنایا تھا, انہی کپڑوں میں چلے گئے تھے. ہاں, یہ 17-18 پیوند والی کہانی غلط ہے, پیوند لگے کپڑے نہیں پہنتے تھے, سادے کپڑے پہنتے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں, تو جو 2 ڈریس, ایک پہنا ہوا تھا ایک ساتھ تھا, بس وہی لے کر گئے جو وہ نارمل پہنتے تھے. تو وہاں ان کے لیے ایک انہوں نے ریشمی لباس سلوایا اور لائے. تو ابو عبیدہ کو کہا, باقی تو ڈرتے تھے, سلوایا تو خالد نے تھا,
لیکن ابو عبیدہ سے کہا آپ پیش کریں کہ عمر کو اور کون پیش کرے. تو ابو عبیدہ سینئر ہیں سابقون الاولون میں، اب عمر سے سینئر ہے تو عمر بڑا احترام کرتے تھے ابو عبیدہ کا. تو لے کر آئے، کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے لیے ڈریس بنوایا. عمر نے کہا کیوں؟ میں تو لے کر آیا تھا اپنا ڈریس. وہ کہنے لگے سارے جو ہیں قوم کے سردار وغیرہ جمع ہوں گے عیسائیوں کے تو پھر اچھا نہیں لگے گا، آپ امیر المومنین ہیں تو آپ کا ڈریس تو اچھا ہونا چاہیے. تو عمر کہنے لگے کہ کاش ابو عبیدہ تمہارے سوا کسی نے مجھ سے کہا ہوتا. پھر میں اسے جواب دوں. اور پھر کہنے لگے کہ مجھے آپ سے توقع نہیں تھی ابو عبیدہ آپ ایسی بات کریں گے. اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی اور قرآن ہی کی وجہ سے ہمارے لوگ آگے چل کر ذلیل بھی ہوں گے. جو قرآن کے سوا کسی میں عزت تلاش کرتا ہے وہ بے وقوف ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہاں میں یہ پھر کہوں گی، کوئی پیبند لگا کپڑا نہیں پہنا تھا. وہ میں اگلے دن بھی دیکھ رہی تھی ایک کوئی ویڈیو دی کہ جی 17 پیبند گنے. نہیں جی، پیبند پوند لگے کپڑے پہننا کوئی سنت نہیں ہے، نہ عمر پہنتے تھے. ہاں عمر نارمل ڈریس پہنتے تھے، سادہ اور عام قیمت کا، یعنی کہ ان کو جو خرچہ ملتا تھا نا بیت المال سے اس کے اندر جو آ جائے، مہنگا نہیں پہنتے تھے. اپنا کام تو انہوں نے بند کر دیا تھا. لہٰذا بخاری کی روایت ہے کہ جب عمر خلیفہ بنے ہیں تو بازار میں چادریں بیچ رہے تھے، تجارت کا کام کر رہے تھے. تو طلحہ اور زبیر نے کہا کہ آپ ان کاموں میں لگیں گے رہیں گے امیر المومنین تو خلافت کے کام کون دیکھے گا؟ تو انہوں نے کہا اگر میں یہ کام نہیں کروں گا میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تو کہنے لگے آپ بھی وظیفہ لیں جیسے ابو بکر لیتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا ابو بکر کتنا وظیفہ لیتے تھے؟ تو پھر انہوں نے ایک اپنا جو ہے الاؤنس مقرر کروایا. پھر بعد ازاں تھوڑا الاؤنس بڑھا دیا گیا تھا ان کے صحابہ نے اصرار کر کے، جو بہت جب کشائش آ گئی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ نہیں لیا، جیسے انہوں نے صحابہ کے الاؤنس لگائے تھے نا، اپنا ویسے نہیں لگائے کہ لوگ اس کو انہوں نے کہا دلیل نہ بنا لیں. لیکن بہرحال اتنا تھا کہ آپ کا گھر چل جاتا تھا، بس امیڈیٹ گھر. ہماری طرح نہیں کہ چوتھی چوتھی سال دے بچیاں نے بھی پالنا ہے. یہ پیرنٹنگ میں ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ 40 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے خرچے پورے کر رہے ہو. وہ بچہ ہی ہوتا ہے. ہم نے اس کو بچہ ہی بنایا ہوتا ہے، تبھی تو قوم میں نااہل بھرے پڑے ہیں سارے. جب بچے بالغ ہو جاتے تھے جاؤ جیو. آپ دیکھیں نا وہ کہاں پتہ ہے کیا کرتا ہے، کہاں پتہ ہے کیا کرتا ہے، اپنے بچے کو اوپر سے پھینکتا ہے نیچے. جب وہ نیچے گرنے لگتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر اوپر سے پھینکتا ہے. وہ ایسا کرتا رہتا ہے جب تک بچہ اڑنا نہیں شروع کر دیتا. جیسے ہی بچے کے ہلکے سے پار نکلتے ہیں نا تو وہ اسے اوپر، اور یہ وہ بار بار کرتا ہے. جب وہ زمین سے ٹکرانے لگتا ہے تو آگے پکڑ لیتا ہے، پھر پھینکتا ہے، پھر پھینکتا ہے. وہ ایسا تب تک کرتا ہے جب تک بچہ پار ہلا کر اڑنا نہیں شروع کر دیتا. جب وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے وہ قابو سے چھوڑ دیتا. ہم نے تو اپنے بچوں کو رینگنے والے کیڑے بنا دیے. لہٰذا وہ 40 سال کے ہو گئے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابو ہمیں حصہ دے دیں، امی ہمیں یہ دے دیں. بھائی کیوں دے دیں؟ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. ابا جی مریں گے تو جو ملنا ہوگا مل جائے گا. تو امیڈیٹ فیملی تھی، یعنی کہ جو نابالغ کوئی بچہ ہو یا جو بیوی ہے وہ ذمہ ہے شوہر کا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تھے، البتہ سادے کپڑے پہنے. ٹھیک ہے، تو اسی میں انہوں نے جا کر جو ہے معاہدہ کر لیا. تو عزت کپڑوں کی نہیں تھی جی، عزت کس کی تھی؟ عمر کی تھی. وقار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. تو روم کا سفیر آیا نا فرسٹ ٹائم جب مدینہ، عمر کے زمانے خلافت میں پہلی دفعہ آیا. عمر جنگ چل رہی تھی، حضرت ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی نا. تو جو ہے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ، ان کے زیر قیادت جو لشکر بھیجا تھا وہ رومن کے خلاف ہی بھیجا تھا. تو رومنس کے خلاف جنگیں شروع ہو گئی تھی. تو پھر بات چیت شروع ہوئی، روم والے ہارتے گئے تو انہوں نے بات چیت شروع کی. تو سفیر آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے. تو کوئی سفارتی ٹیم تو رکھی نہیں ہوئی تھی عمر فاروق نے، نہ کوئی محل تھا. اب وہ آیا تو ظاہری بات ہے کہ کوئی جیسے آپ کا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے دور سے نظر آ جاتا ہے، تو عمر کا تو کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ تھا نہیں، کوئی ایسا گھر نہیں تھا، سب عام گھر تھے. تو وہ اب ظاہر ہے پہلے تو اس نے کوشش کی کہ کچھ ملے، جب کچھ نہیں ملا تو اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا تو امیر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا چلو تمہارے لیڈر کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیڈر کا تو کوئی محل نہیں. اس نے کہا اچھا مجھے تمہارے لیڈر سے ملنا ہے. انہوں نے کہا وہ مسجد میں ملیں گے. تو وہ مسجد میں آئے، ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ مجھے آپ کے امیر سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا جی ادھر ادھر ادھر. وہ پہنچے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا ٹائم تھا، ظہر کے بعد کیلکولا کر رہے تھے، تو گھر نہیں گئے تو وہیں پر لیٹ گئے. تو وہ نا اپنا جو امامہ تھا، پاگ تھی، اس کو اپنے سر کے نیچے رکھے لیٹے ہوئے سو رہے زمین پر دیوار کے سائے. تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ ہے تمہارا امیر؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کو تو سچویشن پتا تھی نا کہ کس قدر مصیبت پڑی ہوئی ہے،
रोमन किंग को, जो उस वक्त की सुपर पावर थी। जैसे आज आप दो ही नाम सुनते हैं, बरतानिया अमेरिका, बरतानिया अमेरिका। उस जमाने में दो ही नाम थे, ईरान और रोम, ईरान और रोम। रोम वालों को, ईरान वालों को मुसीबत पड़ी हुई थी। जिस बंदे का नाम चलता था वहां पर उमर उमर उमर, तो वो उमर, वो तो आराम से सोया हुआ है। तो वो हैरान हो गया, तो वो उसने कहा कि ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सारे लोगों ने उठा दिया होगा, तो उमर उठे। तो वो कहने लगा कि ये आपका अदल है जिसने आपको इतना बेफिक्र करके सुलाया है। हालांकि अभी वो मिला नहीं था, हालांकि तारुफ नहीं हुआ था। वो सोच रहा था ना कि हमारे बादशाहों के तो जो है हिफाजती दस्ते खत्म नहीं होते, तो ये ऐसी सोया हुआ है, सोचा होगा ना उसने। तो उमर जब उठे तो फर्स्ट सेंटेंस उस बंदे ने ये कहा कि उमर, ये आपका इंसाफ है, अदल है जिसने आपको बेफिक्र करके सुला दिया। क्या आपको कोई डर नहीं कि कोई आदमी जो मार देगा, कोई कत्ल कर देगा? तो मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि इज्जत का ताल्लुक ज़र्फ के साथ है, वकार का ताल्लुक इंसान के अखलाक, किरदार और ज़र्फ के साथ है। इसका ताल्लुक कपड़ों के साथ नहीं। तो कमीनगी भी नस्लों में डेवलप होती है और ज़र्फ भी नस्लों में डेवलप होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ओहो, और इसको हमसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है जी, जो हदीस में सुनाने लगी हूँ। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। एक देहाती आया, कहने लगा, मतस्साअत या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत जाया की जाए, ज़ुअअतिल अमानतु फंतज़िर सा, तो इस कयामत का इंतजार करना। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर, अल्लाह के नबी कैसे होगा, ऐसे अमानतें कैसे जाया होंगी? आपने फरमाया, इज़ा तुअस्सिदल अम्रु लिगैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब लोगों ना अहल लोगों के सपुर्द अहम मामलात किए जाने लगे तो कयामत का इंतजार करें। इसको हमसे बेहतर कौन जानता है जी, है ना? पाकिस्तान के सारे मामलात ना अहल लोगों के हाथ में। हर वो बंदा जिसको कुछ नहीं आता वही सियासतदान बना बैठा। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा कि कयामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीसे जिब्रील का आखिरी सवाल मैं कर रही हूँ आपसे बयान, कि जिससे सवाल किया गया वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं आपको इसकी अलामत बता सकता हूँ, जब लॉन्डी अपने जब मालिका अपनी जब लॉन्डी अपनी मालिका को जन्म देगी। ठीक है, यानी कि इस हदीस के कई मफाहिम बयान किए गए हैं। इसमें एक मफहूम तो यही है कि औलाद वालिदैन के साथ मुलाजमाओं जैसा सलूक करेगी, और इसमें खास तौर पर कहा गया बेटी का ना, कि मालिका को जन्म देगी। तो उलमा ने कहा कि बेटे तो होते हैं सख्त दिल कई दफा, लेकिन बेटियां भी बद अखलाक हो जाएंगी वालिदैन के साथ, कमजोर हो जाएंगी, जालिम हो जाएंगी। और आजकल आप ये देखते हैं कि बच्चियां भी बदतमीज और जुबान दराज हो गई। इसका एक और माना ये भी है कि अखलाकी एतबार से खराबी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हराम और हलाल का तस्वुर जाता रहेगा, और ऐसा भी कई जगहों पर हुआ है। और एक और इसका माना ये भी है कि जो लिया गया है कि जंगों में इस कदर अफरा तफरी होगी, इतनी हलाकतें होंगी और कैदी होंगे, इधर से उधर लोग इतने भेजे भी जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आजाद गुलाम बनेंगे, और इतनी खराबी होगी कि कोई रिश्ते में एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे और जानते नहीं होंगे, और कोई महरम रिश्ता किसी महरम रिश्ते को अपना गुलाम की हैसियत से कोई मर्द किसी औरत को यूज करेगा और वो ये जानता नहीं होगा। तो इनके रिश्तों में जंगों की बिना पर बहुत खराबियां पैदा होंगी, ये भी इसका एक मफहूम है। और एक और मफहूम मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि ये जो सैरोगेसी है, पैसे देकर बच्चा पैदा कराना, ये भी तो इसमें आता है कि पैसे दिए और एक औरत से उसका वोम जो है किराए पर लिया। ये वोम को किराए पे लेते हैं ना। अब वो जो औरत पैदा कर रही है, बायोलॉजिकली तो माँ हुई ना, लेकिन लीगली एक्चुअली वो उसके बाप की सिर्फ एक मुलाजमा है। तो पैदा होने वाली औलाद की भी तो खाली मुलाजमा है ना, उससे तो सिर्फ रेंट पर लिया गया उसका वोम, जिसके उसको पैसे दे दिए गए। तो एक्चुअली वो एक खिदमतगार है, माँ नहीं है। तो ये भी माना एक है, उस जमाने में किसी ने सोचा ही नहीं था। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक के
لوگ قرآن پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے بھیک مانگیں گے. ایکچولی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کے پاس سے گزرے, قرآن پڑھ رہا تھا اور اس نے تلاوت ختم کی اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دی. تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ایسا نہ کیا کرو. میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک لوگ قرآن پڑھیں گے اور اس کے ذریعے پیسے مانگیں گے. اچھا, یہ اس سے مراد یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر قرآن لونگ اتنی ہے نہیں, اس لیے یہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نعت پڑھی جاتی ہے. بھکاری کیا کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں نا. محرم ہو تو پھر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نعت وغیرہ پڑھ کے مانگتے ہیں. عربوں میں اس کا تصور تو تھا نہیں, تو قرآن پڑھنا اور بھیک مانگنا اسی طریقے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس سے مراد قرآن پڑھانے پر فیس لینا نہیں. اس بات کے بارے میں باقاعدہ فتاوی موجود ہے جو ہے علماء کرام کے, اور سعودی فتویٰ کمیٹی کے بھی مستقل فتاوی موجود ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے مستحق ہو وہ کتاب اللہ. یعنی کہ اگر کوئی ٹیچر ہے قرآن کا تو وہ اس کی فیس لے سکتا ہے. کئی ادارے لیتے ہیں نا, کئی خواتین وغیرہ بھی لیتی ہیں یا مرد حضرات, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ لی جا سکتی ہے. یہ بھیک مانگنے کے لیے, میں نے کہا نا جیسے نعت پڑھتے ہیں, جتنے بھی بھکاری گزرتے ہیں وہ کیسے آپ کو بتاتے ہیں, نعت پڑھتے بھی گزرتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے یہاں نعت کو زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے. اگر عرب میں ہوتے تو یہ قرآن پڑھتے, تو اس سے منع کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں آپس میں فخر نہیں کریں گے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جب تک سیاہ فام ننگے پیر بکریاں چرانے والے چرواہے بلند و بالا عمارتیں بنانے میں آپس میں فخر نہیں کریں گے. تو آج عربوں میں تو دیکھیں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. کسی کو برج خلیفہ بنانا ہے تو کسی کو, انہوں نے پھر مکہ ٹاور بنایا, اب ایک اور برج بنا رہے ہیں. بس یہی کچھ ہو رہا ہے, پیسہ آیا ہے تو اور کچھ نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ ننگے پیروں والے, ننگے جسموں والے, بہرے گونگے لوگ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور تم یہ دیکھو گے کہ سیاہ فام چرواہے عمارتیں بنانے میں آپس میں فخر کریں گے. تو لہٰذا جی یہ جو عمارتیں بننا ہے یہ بھی اسی میں سے ہے. اور اس کی بہت ساری حدیث ہے, اگر میں سب بتانا شروع کروں گی نا تو بہت یہ لمبا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے جو بہت ریپیٹ ہونے والی حدیث ہے انہیں میں اب دوبارہ نہیں سناؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے موت الفجار, سڈن ڈیتھ, اچانک موت. تو یہ آج کل تو عام ہے نا, وہ جی کھانا کھانے بیٹھا تو وہی مر گیا, وہ جی باتھ روم گیا تو وہی مر گیا, وہ جی کھڑا کھڑا گرا اور مر گیا, سویا تو صبح اٹھے تو مر گیا, سڈن ڈیتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا, لگے گا کہ دوسری رات کا چاند ہے. یہ تو ہر دفعہ ہی ہوتا ہے نا واقعی, اور ہم بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہی نہیں پہلی رات کا چاند ہے. تو یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جی, ہو رہی ہیں. پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا, ایسے لگے گا دوسری رات کا چاند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا, یہاں تک کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو دوسری رات کا چاند لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اندھیری رات کے جیسے فتنے ظاہر ہوں گے. آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر, اور لوگ دین دنیاوی سامان کی خاطر بیچ ڈالیں گے. پاکستان میں تو اس کی سب سے بڑی مثال فضل الرحمان صاحب, اور پھر اس کے بعد کتنے ہی عالم بھرے بیٹھے ہیں. دعاؤں کا بہت لمبا کیا جانا بھی جی. عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے سنا. وہ کہہ رہے تھے ان کے بیٹے, اے اللہ میں تجھ سے جنت کے دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں, جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے ایسا محل عطا کرنا. انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے اللہ سے جنت کی دعا کر اور جہنم سے پناہ مانگ, اور لمبی لمبی دعائیں مت مانگ, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت میں اور دعا میں حد سے تجاوز کرے. تو ہے نا گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے. ہاں جی سمجھاؤ, ہاں آپ کہہ کے تھک جاتے ہیں. نہ صرف نہانے میں, وضو میں. ابھی میری ایک ہے نیبر ہی ہے, میں پرسوں بھی ان کی عیادت لیے گئی ہوئی تھی. ان کو بیمار ہے کافی عرصے سے,
تو سردی میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو بخار چڑھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہیں آپ کا بخار ہوتا؟ تو آپ کو پتہ ہے گیس نہیں آ رہی، تو وضو کرنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو اتنی دقت ہے تو آپ یعنی کہ ایک وضو کریں تو اس کے اوپر پھر آپ مسا وغیرہ کریں، اور اگر زیادہ تکلیف ہے فجر میں تو آپ کو پتہ ہے بالکل گیس نہیں ہوتی اور وہ بہت بیمار ہوتی ہے، تو میں نے کہا رات کو آپ وضو کر کے سوئیں اور صبح آپ یا تو مسا کریں اور بلکہ نہ کریں، آپ تیمم کریں۔ تو وہ بحث کیے جا رہی تھی، تو بیمار ہے، سب کی آزمائش ہے نا گھر والوں کی بھی، مگر وہ نہیں آمادہ ہوتی، ان کو اتنا وہم ہے، اتنا وہم ہے، اور پھر انہوں نے مل مل کر دھونا ہے، کرنا ہے۔ بھائی وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں کہ شیطان کو شکست دو اور طہارت میں غلط نہ کرو، پراپر وضو کرو لیکن غیر ضروری اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ اب اللہ نے رعایتیں دی ہیں، اب یہ مہینہ آپ کو پتا ہے عام بندے بیمار ہو جاتے ہیں، بیماروں کو نہ خود کو تنگی میں ڈالنا چاہیے نہ گھر والوں کو، لیکن نہیں ہم نے باز نہیں آنا، تو لمبا لمبا وضو کریں گے، لمبی لمبے گھنٹہ گھنٹہ باتھ روموں میں گھستے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ میرے اپنے ایک صاحبزادے میں ان کو یہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو اتنا ٹائم؟ سبحان اللہ۔ جی جو موزے پہن لیتے ہیں، دو مطلب ساکس پہنی ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں میں گل گئی ہیں اندر سے گیلی کر کر کے بار بار۔ یہ تو کیوں کرتے آپ ابھی تک اسی بات پہ اٹکے ہوئے؟ یہ وہم ہے، اعوذ باللہ پڑھاتے ہیں آپ۔ دیکھیں وہم وسوسہ ایسی بیماری ہے، پوری سورہ ناس اس پر اتاری گئی، تو اعوذ باللہ پڑھے۔ انگلیوں کے درمیان اب فی الحال جب آپ کی گلی ہوئی ہے پائرڈین لگا کر نا ٹیشو رکھیں، اس سے بڑی تیزی سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا پھر انگلیوں والی ساکس پہنے نیچے، ان میں گیپ آئے گا نا تو یہ جو گلی ہوئی ہے ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے جب آپ نے ایسا موزہ پہن لیا جس پر جب آپ اپنا تھوڑا نارمل یعنی کہ آپ نے پانی ہاتھ پہ لگایا وضو کے لیے جب کرنا ہے، اس کو جھٹک دیں ایکسٹرا پانی کو، اس کے بعد آپ مسا کریں گے، تو وہ جو ہلکا سا گیلا ہاتھ ہے اس کی تری اگر آپ کو اپنے پیر کی سکن پر محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ کا مسا نہیں ہوگا، اتنی باریک جراب۔ لیکن ایکسٹرا پانی نہیں ہونا چاہیے، آپ نے جب اس کو کیا اس کو آپ جھٹک دیں گے ایکسٹرا پانی سے، آپ صرف وہ تری ہے جو آپ کے ہاتھ سے جھٹکی نہیں جا سکتی، اس تری کو ہی آپ نے اپنے پیر پر پھیرنا۔ تو آپ نے جب پھیرا اور علیحدہ آپ کو نہیں کرنا ہوتا، آپ نے پہلے وہ سر کا مسا کیا، انہی ہاتھوں سے پھر آپ نے پیروں کا مسا کر دیا، علیحدہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں عادتاً دھو لیے تو حرام نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہاتھ سے مسا کر لیتے تھے۔ تو آپ نے جب مسا کیا تو آپ کے ہاتھوں پر وہ جو ہلکا سا پانی، کتنا کم پانی ہے نا، اگر وہ پانی بھی آپ کو سکن پر فیل ہو رہا ہے تو پھر وہ جراب باریک ہے، اس میں پھر مسا نہیں ہوگا، پھر اتار، کیونکہ اصل مقصد تو پیر کو گرم رکھنا ہے، تو اگر وہ اتنی باریک ہے تو گرم نہیں رکھ رہی نا، تو مقصد تو ختم ہو گیا۔ تو پھر اس کے اوپر آپ کی اگر آپ کی جراب موٹی ہے یا آپ نے دو، جیسے میں آج کل دو کیا تین بھی پہن لیتی ہوں کیونکہ پیر ٹھنڈے رہتے ہیں، تو آپ نے جرابیں پہن رکھی ہیں اور وہ یعنی کہ کافی ہیں، تو آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ 5 نمازوں کا وضو اس کے اوپر کر سکتے نیٹ پہ آ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے نماز نہیں۔ دیکھیں جی آپ کو اپنے علم پر یقین ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا مقیم 5 نمازوں کے لیے اور مسافر 15 نمازوں کے لیے ہر طرح کی جراب پر مسا کر سکتا ہے۔ باقی رہ گئی نیٹ کی بات، نیٹ پر تو آپ کو ہر طرح کی بات ملے گی، تو آپ کا دلیل کیا ہے؟ علم۔ تو جب آپ کے پاس صحیح حدیث کی دلیل موجود ہے آپ کو شیک نہیں ہو، کہنے دیں، لوگ تو کہتے رہیں گے، آپ کو تو اس پر یہ بحث بھی مل جائے گی کہ جب تک غوث اعظم کو راضی نہیں کریں گے جنت میں نہیں جائیں گے، تو کیا ہم ہل جائیں؟ نہیں ہلنا۔ تو طہارت میں تجاوز نہیں کرنا، اور دعا میں تجاوز سے کیا مراد ہے؟ جو لمبی لمبی 1.5 گھنٹے کی دعائیں مانگتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک تو دعا اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس میں دوسرے تیسرے لوگوں سے فائدہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا پھر وہ لمبی لمبی دعائیں، پھر آپ کو پتا نا پھر کیسے ہوتا ہے، اللہ میزان کے فتنے سے بچا، اللہ حشر کے فتنے سے بچا، اللہ یعنی وہ جتنے عذاب آئے نا سب، جب اللہ نے کمپریہنسو دعا دے دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دی ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے غیر ضروری لمبی دعائیں نہیں۔ اکثر لوگ جسے کہتے ہیں انہوں نے بلاؤ جڑی لمبی دعا، یہ پتہ نہیں کیا وہ یہ قیامت والی نشانیوں میں ہی ہے نا، پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا، اور ویسے ہی ہم نے دعا کو بھی ایک نا ڈرامہ بنا لیا نا۔ آنیسٹلی میرا اب دل نہیں کرتا، حالانکہ میں جب بچی تھی تو میں اپنی فیملی پہ بڑی مقبول تھی، اسی وجہ سے کہ میں دعا بڑی اچھی کراتی ہوں، اور کافی عرصے تک یہ رہا، ایون آپ لوگوں کو بھی ایک کچھ دفعہ میں نے کرائی ہی ہے، لیکن پھر جیسے جیسے مجھے اس چیز کی سمجھ آتی گئی
تو میرا دل نہیں کرتا, مجھے سب کہتے ہیں دعا کرا دے, تو میں چھوٹی سی کرا کے میں بس, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعائیں نہیں کراتے تھے. آپ صرف جمعے کے خطبے کے بعد, جی بالکل, جمعے کے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مختصر سی دعا, بالکل مختصر 2 عربی دعائیں پڑھ کے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کی دعا, اور وہ بھی مختصر سی. تو آپ دیکھیں ابھی بھی حج وغیرہ کی دعا مختصر ہوتی ہے. اب آ کر 1-2 سال سے یہ ہوا ہے کہ ختم قرآن کی لمبی دعا حرم میں کرانے لگے, تو وہ بھی مقبولیت کے پیش نظر, ورنہ ہے کوئی نہیں. تو بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ لمبی لمبی دعائیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بہت جلد وہ وقت آن پہنچے گا, نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے, برے لوگ باقی رہ جائیں گے, وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے, اچھے اور برے لوگ یوں گھل مل جائیں گے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو تشبیک دی. تشبیک ہوتا ہے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا مضبوطی سے, ایسے گھل مل جائیں گے. اور لوگوں نے کہا اگر وہ وقت ہم پر آ جائے تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کام کو اچھا سمجھو اسے اختیار کر لینا, جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا, اپنے قابل اعتماد خاص لوگوں کے پاس چلے جانا, اور دوسرے لوگوں کو ان کے حال ہی پر چھوڑ دینا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ دین کے علم کے مطابق, صحابہ تھے نا, عالم تھے, تو آپ نے کہا کہ جس کو تم قرآن و سنت کے مطابق صحیح پاؤ اختیار کرنا, جسے برا پاؤ اسے چھوڑ دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب کافر قومیں تمہارے خلاف چڑھ دوڑنے کو, حملہ کرنے کو, ایک دوسرے کو یوں بلائیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں. آپ دیکھیں جی, UN میں ہوتا ہے نا 22 ملکوں کی اتحادی فوجیں ملتی ہیں اور پھر ایک مسلمان ملک پر حملہ کرتی ہیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم بہت کم ہو جائیں گے تعداد میں. آپ نے فرمایا نہیں, تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی, مگر تمہاری حیثیت اس جاگ کی طرح ہوگی جو پانی کے اوپر بہتی ہے. سمندر کے لہروں پر جھاگ ہوتی ہے نا, تو اس کی کوئی ویلیو, تو وہ تو ویسے جوش کی وجہ سے بنتی ہے, فوراً ختم ہو جاتی ہے. اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روب نکال لیں گے. یہ تو ایمان کی علامت ہے نا, مومن کا روب کافر کے دل میں ہوتا ہے. تو ہمارے ایمان کا لیول نہیں رہا تو ہمارا روب بھی نہیں رہا. اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دیں گے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کا نام. تو آپ دیکھ لیں کہ سارے ہی جو ہے اپنی اپنی جان ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایون کہ یہی عمران خان والا معاملہ ہی دیکھ لیں, 2 ڈنڈے پڑے تو بھاگ گئے نا سارے. اگر یہی حال برٹش گورنمنٹ کے سامنے لوگوں کا ہوتا تو آج ہم انگریزوں کے غلام ہوتے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے, نہ ہی لوگوں کو میری سنت پر چلائیں گے. ان قریب ان حکمرانوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے جسم تو انسانی ہوں گے لیکن دین شیطانوں کے ہوں. ہاں جی, آج وہی آپ پر بیٹھے ہیں. ابن سلمان بھی انہی میں سے ایک ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسا وقت پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا, تم اس حکمران کی بات سننا, اس کی اطاعت کرنا, خواہ وہ تیری پیٹھ پر کوڑے مارے یا تیرا مال چھین لے, مگر اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا. اصل میں اسلامی حکمران کی اطاعت تب تک ہے جب تک وہ دین کے آخری رکن یعنی نماز کو قائم کرے. یہاں پر تو مختصر بات ہے نا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں کہ تم پر ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے حقوق ضائع کریں گے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ان کے خلاف پھر جہاد کریں. آپ نے کہا تب تک نہ کرنا جب تک وہ نماز قائم کراتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو یہ حق نہیں ہے. ہاں, عرب آج بھی آپ جا کر حرمین کے مفتیان سے پوچھیں گے نا کہ کیا ہم جہاد کریں, وہ کہیں گے ابھی نہیں. کیوں؟ ابھی نماز قائم ہو رہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک نماز قائم کراتے ہیں تب تک جہاد نہ کرنا. اسی لیے وہ آپ کو کہیں گے ابھی نہیں. ابھی کلمہ حق کہو, بغاوت نہیں کرنی. اصل میں تو جہاد ہے نا, لفظ بغاوت استعمال ہوتا ہے. تو حکومت کے خلاف ابھی بغاوت نہیں کرنی, ہاں ان کے سامنے کلمہ حق کو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے بہت خائف ہوں، وہ میری امت کو گمراہ کر دیں گے، اور میری امت میں ایک بار تلوار نکل آئی تو قیامت تک پھر رکھی نہیں جائے گی۔ اختلافات جو شروع ہوں گے وہ سمٹیں گے نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اختلافات سب سے زیادہ حکومتیں ہی پیدا کرتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زلزلے بکثرت ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اصل میں حدیثیں تھوڑی لمبی لمبی بھی ہیں، اور مغرب میں وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو میں آپ صرف وہ پوائنٹس ڈسکس کر رہی ہوں جو کہ نہیں ڈسکس ہوئے۔ تو زلزلوں کا بکثرت ہونا آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے اپنے کتنے آ چکے ہیں، اور پوری دنیا میں زلزلے بڑھ گئے ہیں، اور ابھی بھی زلزلے بڑھتے ہی جانے کا، جاپان میں ہاں جی ابھی اور یہ بڑھتا ہی جانا ہے، بڑھتا ہی جانا ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں جو تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہوں کو گمراہ کریں گی، اور گمراہ کر دینے والے فتنوں سے بھی خائف ہوں۔ گمراہ کر دینے والے فتنے کیا ہیں جی؟ ہر وہ چیز جو انسان کو بہکا دے۔ اب یہ جو ٹی وی ہے، نیٹ ہے، یہ سارے کچھ گمراہ کر دینے والے فتنے ہی ہے نا، ہے نا؟ اور شرمگاہوں اور پیٹ کو گمراہی میں ڈال دینا حرام ہے نا، رزق بھی حرام۔ اب آپ دیکھیں نا، حرام حلال کی رہ ہی نہیں گئی، کتنے ہی بچے یوٹیوبرز ہیں، ہے نا، بلاگر ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، ہے تو جسم کی کمائی نا، اور کیا دکھاتی ہیں؟ بچے ہوں بچیاں ہوں، صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، اپنی مائیں دکھا رہے ہیں، اپنی بہنیں دکھا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ پتہ نہیں کون سی بلاگر ہے، نام شام تو مجھے آتی نہیں، مجھے ایک بچی ہی بتا رہی تھی، وہ اس نے مجھے پکچر دکھائی ایک بیبی کی، تو کہتی بڑا انتظار تھا اس کی تصویر دیکھنے کا، آئیے تو دیکھے کتنی پیاری ہے۔ تو میں نے کہا کس کی ہے؟ میں سمجھی فیملی کی کوئی، تو میں نے کہا کس کی ہے؟ تو مجھے بتانے لگی کہ فلانی جو ہے نا یوٹیوبر اس کی ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں کس بات کا اشتیاق تھا؟ مذاق میں نے کہا، تو کہنے لگی کہ جب فرسٹ اسکین ہوا تھا نا، یعنی کہ بچے پریگننسی کے دوران وہ ہوتے ہیں نا الٹرا ساؤنڈ، تو جو فرسٹ اسکین ہوا تھا نا تو اس نے وہ بھی شیئر کیا تھا، تو ہر اسکین شیئر کرتی رہی، تو بڑا ہمیں اشتیاق تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کل اللہ معاف کرے، یہ لیبر روم میں کیمرہ لگا کر تو ڈلیوری بھی دکھا رہے ہیں، کیسے ایسے کر کے ڈلیور ہوا، کیا بےہودگی ہے نا، بےہودگی ہے۔ اٹ از نارمل، اٹ از نیچرل، سب کو پتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اسکین کی بھی تصویریں لگانی شروع کر دیں۔ اچھا جی، وہ پھر مجھے بتا رہی تھی، ان کے میں نے کہا کیسے، کیا مطلب، یعنی کہ میں نے تھوڑا سا پوچھا آؤٹ آف کیوریوسٹی، تو ان کے جیسے جی وہ اسکین کی آج پہلا اسکین ہے، میں جا رہی ہوں، وہ اب جا رہی ہے، وہ وہاں بیٹھ کے میں ویٹ کر رہی ہوں، ابھی میرا باری نہیں آئی، اچھا میری باری آ گیا، وہ اندر جا رہی ہے، پھر وہ اسکین ہوا ہے تو وہ اسکین کی بھی وہ چھوٹی سی ویڈیو ڈال، کیا بکواس چل رہی، یہ کوئی چیزیں ہیں دیکھنے والی؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہر گھر کے معاملات ہیں، اپنے گھر میں اپنی سگی بھابھی بیمار ہوگی نا، اس کو جا کے کوئی نہیں پوچھے گا، اور فلانی یوٹیوبر کے سکین میں فلانی پرابلم نکل آئی ہے، وہ ڈرامے دیکھنے کے لیے سب کے پاس ٹائم، تو کیا ہے یہ؟ اور فتنے ہیں نا، اور یہ سب جسم کی کمائیاں ہیں، جسم کی کمائیاں ہی بکتی ہیں، کپڑے پہن کے دکھا رہی ہیں، بال بنا کے دکھا رہی ہیں، میک اپ کر کے دکھا رہی ہیں، ایکچولی یہ سب جسم کی کمائی ہے، چاہے لڑکے ہو، لڑکے بھی جسم کی کمائی ہی دکھا رہے ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں جو اس میں جائز ہو سکتی ہیں، جیسے ایک آدھ ایسے ہیں بلاگرز جو تاریخی مقامات پر جاتے ہیں اور ان کی ہسٹری وغیرہ بتاتے ہیں، تو چلیں یہ ایک ریزنیبل ہے۔ یا کوئی ایک بچوں نے شروع کیا تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پاکستانی بچوں نے، کہ جو ہمارے خوبصورت مقامات ہیں، سیاحتی مقامات، تو وہاں پر لوگ جا کر گند وغیرہ پھینک آتے ہیں نا کھا پی کر، تو وہ وہاں جاتے تھے، اس کی اہمیت بھی بتاتے تھے، وہ گند بھی سارا دکھاتے تھے، پھر وہ چنتے بھی تھے، اور یہ کہ انہوں نے تحریک چلائی تھی کہ اپنے سیاحتی مقامات کی حفاظت کریں۔ تو اس طرح کی کوئی بات ہے، کوئی اچھی چیز ہے، کچھ ہے، تو چلے اس کا کوئی لاجک ہے۔ تو یہ سب جسموں کی کمائیاں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ بٹ کوائن وغیرہ سب مشکوک کمائیاں ہیں نا، کوئی کسی کو پتا نہیں حلال ہے حرام ہے، تو یہ ہے پیٹوں کی خواہشات، اور شرمگاہوں کی خواہشات بھی وہی بات ہے کہ اتنا گند پھیلا ہوا ہے، جو تو ویسے یعنی کہ اللیگل چیزیں ہیں، نیوڈ چیزیں، وہ تو آپ چھوڑ دے نا،
جو لیگل چیزیں ہیں جیسے ڈفرنٹ ڈانس ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اتنے زیادہ عام ہے اور اتنا کچھ ہے کہ بچے ان کو دیکھ کر انجوائے کرتے رہتے ہیں اور استغفر اللہ مزے لیتے رہتے ہیں۔ ہر چیز ڈاکومنٹری کو دیکھ پیچھے میوزک چل، اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی وہ قابل کا اشتہار ہے نا، اس کے پیچھے بھی میوزک چلتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ تو یہ ساری جو خواہشات ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ساری ذرائع ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی دو طرح کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں نا، ان کی آپ پیسہ کما رہے ہیں اور اس پیسے سے ظاہر آپ کھائیں پیئیں گے، پیٹ بھریں گے، اور یا پھر جو یہ ڈانس ناچ گانے یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے کیا تسکین لے پا رہی ہے، سیکسچل نیڈس لوگوں کی ہو رہی ہے نا پوری۔ تو یہی بات کہی گئی کہ اپنے پیٹوں کے لیے اور اپنے سیکشل ڈیزائر کے لیے حلال و حرام کو بھول کر تم لوگ گمراہیوں میں پڑ جاؤ گے۔ اسی میں انا للہ و انا الیہ راجعون آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ خیر فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے یہ جو ہماری علامات صغریٰ ہیں ان کو ہم پورا کر لیں گے انشاءاللہ، اور پرسوں ہم علامات کبریٰ پر آئیں انشاءاللہ۔ آپ کا کوئی سوال یا کوئی بات ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ چلیے پھر آج ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔